ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إن الذين آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کا مطلب بے شک، الذین کا مطلب وہ لوگ، یہ دونوں الفاظ پہلے گزر چکی ہیں۔ وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، آمنو جو ہے وہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، ہاجروا جو ہے وہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، وجاہدوا یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، اور جنہوں نے جہاد کیا۔ جہاد کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں تو عربی میں بھی جاہدوا، یاد رکھنا آسان ہے۔ بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے، مال کا لفظ وہ بھی اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں سے، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ، اس کے پہلے جو فی سبیل اللہ، فی کا مطلب میں سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اپنی جانوں سے اپنی مالوں سے جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ والذین اور وہ لوگ، آووا ونصروا کہ جنہوں نے پناہ دی، ونصروا اور جنہوں نے مدد کی۔ اولئک یہی لوگ ہیں، بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے دوست۔ اولیاء یعنی ولی سے نکلا ہے، ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی انہیں مہاجرین کہتے ہیں، اور جنہوں نے پناہ دی یا جنہوں نے مدد کی انہیں انصاری کہتی ہیں، انصار۔ تو مہاجرین اور انصار کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کریم کے سورۃ الحشر میں بھی آیا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم کے واسطے فقراء کے، للفقراء المہاجرین، المہاجرین اخرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی وہ اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے انہوں نے جو ہجرت کی، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی، اور اللہ اس کے دین کی نصرت کی، اللہ اس کے رسول کے دین کی نصرت انہوں نے کی۔ اولئک هم الصادقون یہی لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں۔ تو یہاں تو مہاجرین کا تذکرہ، اس کے بعد پھر انصاریوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے مدینہ میں اللہ پاک نے بسایا تھا، ایمان میں بھی وہ لوگ پکے تھے، اور انہوں نے محبت کی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، اور جو بھی مہاجرین کو دیا گیا انہوں نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اس سے پہلے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ، اور انہوں نے اپنے دل میں کوئی کجی کمی نہ پائی، کوئی تنگی محسوس نہ کی، جو مہاجرین کو انہوں نے دے دیا، اور انہوں نے ان کو اپنی جانوں پر جو وہ ترجیح دی، اپنی جانوں پر وہ ترجیح دیتی ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ وہ خسارے میں کیوں نہ چلے جائیں۔ تو یہاں پر مہاجرین اور انصار کی جو شان بیان کر دی گئی، تو اللہ پاک نے جو ہے وہ مہاجرین کو ہجرت کرنے کی توفیق دی، اور انسانیوں کو مدد کرنے کی توفیق دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان رشتہ مواخات جو ہے قائم کر دیا۔ بتا رنگو خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو سورۃ الحجرات میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اصل میں جو مومنین ہیں ان کے درمیان رشتہ مواخات کس طرح قائم ہوتا ہے، اس کا عملی جو مظاہر اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ اس رشتہ مواخات کو دیکھ لے جو مہاجرین اور انصاریوں کے درمیان جو قائم ہوا۔ اس میں اب بے شمار واقعات ہیں۔ تو اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی، لم یہاجروا جنہوں نے ہجرت نہیں کی، لم کا مطلب نہیں ہے، لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ ما لکم نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من سے ولایتہم ان کی دوستی میں سے، من شیء کوئی چیز، حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی ان کے ساتھ تمہاری ابھی دوستی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصاریوں کو جب بھائی بھائی بنا دیا تو ان کے درمیان رشتہ مواخات بھی قائم ہو گیا،
اور ان کے درمیان جو ہے یعنی وراثت کا بھی انہیں حقدار قرار دیا گیا کہ جو مہاجرین جو ہیں وہ انصاریوں کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہے اور ان کے جو وراثت میں بھی ان کے حقدار ہیں۔ اب یہ حکم جو ہے وہ اس وقت جو ہے ہجرت مدینہ کے بعد میں تھا، بعد میں پھر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ وراثت میں زیادہ حقدار ہیں، جس سورۃ الانفال کے آخر میں یہ بات آئے گی۔ فتح مکہ سے پہلے یہ حکم تھا، بعد مفسرین نے یہی بات لکھی ہے، پھر فتح مکہ کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب وہ کیسے منسوخ ہوا وہ بھی اگلی آیت کریمہ میں یہ بات آ رہی ہے، سورۃ الانفال کی آخری آیت کریمہ میں۔ اس آیت کریمہ میں ایک اور بات یہ بیان کر دی گئی، من استنصروکم، پس اگر وہ تم سے مدد مانگیں، کون لوگ کہ جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، تو فعلیکم النصر، فعلیکم پس تم پر ہے، النصر مدد کرنا، نصر مدد کو کہتی ہیں اور یہیں سے انصار نکلا ہے۔ الا مگر، الا علی کا مطلب پر ہوتا ہے قوم بینکم و بینہم، ایسی قوم ابھی تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کیا جی کوئی عہد ہے، میثاق، کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ پاک جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھتے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اب یہ بھی الفاظ پہلے گزر چکے ہیں، اب اس کی مثال اگر میں دوں تو جیسے صلح حدیبیہ کے بعد ابو جندل رضی اللہ عنہ جو تھے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو معاہدے میں یہ بات لکھی ہوئی تھی بھئی کفار کی طرف سے اگر مسلمانوں کا کوئی قیدی ان کی قید سے آزاد ہو کر مسلمانوں کے پاس آ جائے تو اس صورت میں مسلمان اس کو واپس کر دیں گے۔ تو ابو جندل رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مشرکین کی قید میں تھے، تو وہاں سے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اپنے آپ کو آزاد کرا کر مسلمانوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کیونکہ میں نے معاہدہ جو ہے میں نے لکھ لیا ہے، اس لیے ابھی آپ کو میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ تو یہاں پر یہ بات آ گئی ہے کہ اگر وہ تم سے مدد مانگے تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے، ہاں اگر کوئی معاہدہ ہو چکا ہے تو اس صورت میں تم مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت کریمہ میں یہ بات آ گئی بھی کفار کے بارے میں، ابھی مہاجرین اور انصار یعنی مومنین کے بارے میں صحابہ کرام کی شان بیان کر دی گئی۔ صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اب اس کے بعد کفار کے بارے میں بتایا گیا، والذین کفروا، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہ کرو گے، تکن فتنۃ، تو ہو جائے گا فتنہ فی الارض، زمین میں، اور فساد کبیر، اور ایک بڑا فساد۔ اب کیا تم نے ابھی اگر تم نے ایسا نہ کیا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مومنین کے ساتھ دوستی لگانی ہے، تم نے کفار کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ بھئی سورۃ الانفال میں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا جانور جو ہے وہ کافر ہے، اور کفار کے بارے میں یہ بات آ گئی یہ بہری ہیں، گونگی ہیں، اندھی ہیں، اور ایک اور مقام پر آیا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ بات آ گئی کہ اے ایمان والو یہودیوں نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور ایک مقام پر یہ بات آ گئی کہ جو یہودی جو ہیں وہ دشمنی میں زیادہ سخت ہیں عیسائیوں کی نسبت، نصرانیوں کی نسبت، تو یہ اسلام کے دشمن ہے، اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے، تو ان سے دوستی نہیں لگانی بلکہ مومنین سے دوستی لگانی ہے۔ تو اس لیے ایک اور مقام پر یہ بات آئی کہ مومنین جو مومنین کو چھوڑ کر کفار سے دوستی نہ لگائیں، اور حدیث میں یہ بات بھی آئی کہ اگر ایسا شخص تمہیں نکاح کا پیغام دے کہ جس کی دیانتداری سے، ایمانداری سے، علم سے تمہیں اطمینان ہو تو نکاح کو فوراً قبول کر لو، اگر قبول نہیں کرو گے تو پھر زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی بھئی کفار سے رشتہ داریاں قائم نہیں کرنی بلکہ رشتہ داریاں قائم کرنی ہیں مومنین سے، اس سے رشتہ مفاد جو پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک اسی وقت اس قوم کی حالت بدلتے ہیں کہ جب وہ قوم اپنی حالت خود بدلے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت کریمہ میں سرٹیفکیٹ دے دیا گیا مومنین کو، صحابہ کرام کو، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، اولئک هم المؤمنون حقا،
یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ تو مومنین کی تعریف جو ہے وہ سورۃ الانفال کے شروع میں بھی کر دی گئی، بھی ان کی تعریف کیا ہے، بھی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے دہل جاتی ہیں، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر سورۃ الحجرات میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک میں نہیں پڑتے اور اپنی جانوں سے اپنی مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہ لوگ سچے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ بات بیان کر دی گئی کہ وہی لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اب ہجرت جو ہے ایک عظیم عمل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ بھائی آپ نے اپنا نیٹو ٹاؤن جو تھا، آپ نے مکہ کو چھوڑا، آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی اللہ پاک کے حکم سے۔ اگر اللہ پاک آپ کو حکم نہ دیتے تو آپ نہ کرتے، اللہ نے حکم دیا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ اور ایک اور مقام پر آ رہا ہے کہ بھئی جب ملائکہ ایسے لوگوں کی روح قبض کر رہے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ملائکہ پوچھیں کہ کدھر تھے، کیا کر رہے تھے تم؟ تو وہ کہیں گے ہم تو زمین میں کمزور تھے۔ تو پھر ان سے کہا پوچھا جائے گا کہ اللہ کی زمین وسعت والی نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو جب دین کا کام ایک جگہ کرنا جو ہے مشکل ہو جائے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جو ہے دین کا کام شروع کرنا چاہیے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرت، واسطے ان کے مغفرت بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد یہ بات بیان کر دی گئی والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد وہاجروا، اس کے بعد والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، یعنی ہجرت مدینہ جب ہو گئی اس کے بعد پھر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غزوات میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ فاولئک والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، پس یہی لوگ ہیں تمہارے ساتھ، تم ہی میں سے۔ مطلب یہ کہ جیسے اللہ پاک نے صحابہ کرام کو جو سرٹیفکیٹ دے دیا یہ مومن ہے، وہ لوگ بھی مومن ہیں جو بعد میں ایمان لائے، وہ لوگ بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مستحق ہیں، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور قریبی رشتہ دار، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کے لکھے ہوئے میں، اللہ کی کتاب میں، یعنی یہاں پر جو وراثت کے جو مثال جو ہیں ان میں ذوی الارحام، ذوی الفروض، عصبات، یہ تمام جو شامل ہوں گے بنسبت دوستوں کے، یعنی دوستی ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن رشتہ دار جو ہیں وہ وراثت میں حقدار ہیں، اور وراثت جو ہے خود بہت منتقل ہو جاتی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اس میں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا مال فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، یہ اللہ پاک کی طرف سے پہلے ہی مقرر کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کر دی گئی بھئی پہلے جو حکم تھا بھئی مہاجرین انصار جو ہیں وہ مہاجر جو ہیں وہ انصاریوں کی وراثت کا جو یعنی مال جو ہوگا اس میں حقدار ہیں، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ تو یہاں پر سورۃ الانفال جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچی۔ تو سورۃ الانفال میں ہم نے جو بھی واقعات بیان کیے ہیں آپ ان کو سن کر اپنے پاس لکھ لیں، ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں، تاکہ انسان جو ہے کسی کو اگر تبلیغ کرنا چاہے، غزوہ بدر کے بارے میں بتانا چاہے تو اس کے ذہن میں یہ واقعات ہوں، سورۃ الانفال کا ترجمہ اس کے ذہن میں ہو۔ تو ترجمہ جو ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر تشریح کرنا آپ کے لیے آسان ہے۔ اگر ترجمہ ذہن میں نہیں ہے تو پھر تشریح کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جو چیز میں مشکل ہے اس کو لکھ لینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ علم کو آپ قید کریں تو اس کو لکھ کر کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درس کو آپ زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، اور اس چینل کو جو اسلامی چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اس کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔